اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جس طرح کہ جادو کے علاج کے حوالے سے پہلے 3 موقعوں پر جادو کے علاج کے متعلقہ 3 طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آج آپ کے سامنے چوتھا طریقہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ طریقہ علاج وہ ہے کہ جس میں مختلف قسم کی نباتات اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز وہ بیری کے پتے ہیں کہ ان کے ساتھ مریض کو نہلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلونجی ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ معالج کی اپنی تشخیص ہے کہ وہ کلونجی کے بیج استعمال کرواتا ہے یا روغن کلونجی استعمال کرواتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنا مکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے بھی فوائد کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر ایک وہ چیز جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں بھی کیا ہے، شہد ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور پھر کست شیریں یہ بھی استعمال کروائی جاتی ہے، اور اس کے استعمال کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عام گھروں میں استعمال ہونے والا نمک، اور ایک خوشبودار پودا جسے ریحان کہا جاتا ہے، عام پنجابی زبان میں اسے مشک ببری کہتے ہیں، اور پھر لوگ اس کی چٹنی وغیرہ بھی بناتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجوائن، لوبان، اور عام گھروں میں استعمال ہونے والی ایک چیز پھٹکڑی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گوگل، پودینہ، اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں اور عرق گلاب۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جادو کی اقسام کے حوالے سے جس قسم کا جادو ہو، اگر ان کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے تو الحمدللہ اس کا اثر بہت ہی بہتر ہوتا ہے، اور مریض جلدی ہی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس قسم کا جادو ہو اسی قسم کی یہ چیزیں ساتھ ساتھ استعمال کروائی جائیں، بعض اوقات جسم پہ لگانے کے لیے، اور اسی طرح بعض اوقات کھانے کے لیے، بعض اوقات اس کو بھاپ استعمال کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے اور شیطانوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔